السلام علیکم دوستو۔ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو بظاہر تو مسلمان نظر آئے لیکن اس کے مسلمان ہونے میں شبہ ہو۔ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک میں ایسے انسان کے بارے میں کیا تفصیل آئی ہے۔ ترمذی شریف، نسائی شریف اور دیگر کتب حدیث میں منافق کی یہ علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دوم جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، سوم جب امانت لیتا ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، چہارم اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ البتہ نفاق ایک چھپی ہوئی چیز ہے جس کے بارے میں یقین سے فیصلہ کرنے کا حق کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ نفاق کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ خاص تھا۔ اب انسان یا تو مومن ہے یا کافر، لہذا کسی مسلمان کو یقینی طور پر منافق کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ نفاق کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، وہ یہ ہیں۔ پہلی قسم ہے نفاق اعتقادی، یعنی وہ شخص جو بظاہر مسلمان ہو لیکن در پردہ کافر ہو۔ اعتقادی منافق کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ دوسرے کفار کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نفاق اعتقادی کا حکم، اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا منافق کفار کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر بغیر توبہ کی یہ مرا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور جہنم کے نچلے طبقے میں رکھا جائے گا جو ایسے کافروں کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری قسم نفاق عملی ہے، یعنی وہ شخص جو عقیدے کے اعتبار سے تو پکا اور سچا مسلمان ہو لیکن اس کے اندر منافقین سے ملتی جلتی عادتیں ہوں، مثلا جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا اور خیانت وغیرہ کا مرتکب ہونا، جھگڑے کے وقت بدزبانی کرنا یعنی گالی گلوچ کرنا۔ اس جیسے برے افعال میں مبتلا شخص مسلمان تو رہے گا لیکن سخت گنہگار کہلائے گا، اور ایسے مسلمان کا عمل منافقوں والا کہلاتا ہے، کیونکہ جو منافق عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے ان کے اندر یہ تمام برائیاں اور خرابیاں موجود تھیں۔ اس حساب سے اگر کوئی شخص واقعتاً جھوٹ بولتا ہو اور دو چہروں والا ہو تو ایسا شخص نفاق عملی کا مرتکب کہلائے گا، لیکن اس کے باوجود شریعت نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اسے منافق کہیں، اس کے لیے منافق کی صدا بلند کرتے پھریں، بلکہ خیرخواہی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اصلاح کی کوشش کریں، اسے واعظ و نصیحت کریں، اس کے حق میں دعا کریں۔ نفاق عملی کا حکم، اس قسم کے نفاق کا مرتکب مسلمان ہی کہلائے گا۔ اس قسم کے نفاق کا مرتکب شخص مسلمان ہی کہلائے گا لیکن اس کا یہ عمل گناہ کبیرہ کی طرح ہے۔ اگر بغیر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس کے بعد ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شرح بخاری میں ہے کہ نفاق ختم ہو چکا ہے۔ نفاق تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا لیکن اب اس کی جگہ ایمان کے بعد کفر ہے، کیونکہ اسلام پھیل چکا ہے اور لوگ اسی پر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو جو شخص نفاق کرے یعنی اسلام کو ظاہر کرے اور دل میں اس کے خلاف رکھے تو وہ دراصل مرتد ہے۔ خلاصہ، ان تمام تفاصیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ اگر کوئی زبان سے خود کو مسلمان کہے اور دل سے کفریہ عقائد کا مالک ہو تو وہ اصلاً منافق ہے لیکن اس پر حکم مرتد کا لگے گا، کیونکہ منافق کہنے کی سند صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ اب کوئی کسی کو منافق نہیں کہہ سکتا، اور چونکہ اعتقاد بھی مخفی چیز ہے اس لیے ایسے آدمی کو تب تک مرتد بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنا نفاق ظاہر نہ کر دے۔ اس طرح اگر کوئی شخص صرف حرکتیں منافقوں والی کرے لیکن دل میں نفاق نہ ہو تو گنہگار تو ہوگا لیکن مرتد یا کافر نہیں ہوگا۔ پہلا شخص ہمیشہ کا جہنمی، دوسرا شخص سزاوار جہنمی ہوگا۔ دونوں ہی جرائم بڑے سخت ہیں۔ حق تعالی شانہ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ واللہ اعلم بالصواب۔